پاکستان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور ایسے کوئی بھی اس طرح کا حادثہ ہو یا کوئی بھی ایسی ایمرجنسی کی صورتحال ہو، ایک نام جو صحیح معنوں میں ایک مسترد نام ہے وہ ہے ظفر عباس جعفری کا. ظفر بھائی، آپ کا میرا پہلا انٹریکشن جو ہوا تھا نا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ عباس ٹاؤن کا وہ ایک قیامت خیز منظر آپ نے اور میں نے خود دیکھا. ایک ایسا ہی قیامت خیز منظر ابھی اور اسی مہینے آپ نے، میں نے پھر دیکھا، پورا پاکستان نے دیکھا گل پلازا کی صورت میں. ابھی میری کچھ بات ہو رہی تھی ان عوام سے، ان لوگوں سے جو اس کے وکٹم بھی ہیں اور جو وہاں پر موجود تھے. ایون کہ پورے کراچی کے لوگ جو ہیں نا، وہ اس وقت خاصے غیر یقینی اور جسے کہتے ہیں نا کہ تحفظ کا ایک جو بہت بڑا کوشچن مارک ہے ان کے دماغ میں. کیا لوگ صحیح معنوں میں اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں اپنی سیکیورٹی کو لے کر؟ کیونکہ گل پلازا کے اس واقعے نے جھنجھوڑ کے تو رکھا وہ الگ، لیکن بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے. آپ کا بھی کوئی سوال؟ دیکھیں بہن، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا اس کے اندر پل کے اس طرف کی اگر بات کی جائے جو مڈل کلاس آبادی کہتی ہے، جس میں ڈیفنس کے لیفٹنٹ سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں، تو ہر بستی میں ہی میتیں آئی ہیں. کہیں ایک، کہیں دو، کہیں تین. لوگوں نے دیکھا کہ صرف ہاتھ آیا ہے، صرف پاؤں آیا ہے، صرف سر آ گیا. ایک خوف کی فضا ہے. اس بلڈنگ کے ایسوسیشن کا صدر آ کے ٹی وی پہ پہلے دن رو رہا تھا، دوسرے دن رو رہا تھا. بھائی تم یہ بتاؤ کتنے لوگ ہیں، کیسے نکلیں گے، غلطی کس کی تھی، خطا کس کی تھی؟ تم کہہ رہے ہو سارے دروازے کھلے ہیں. آج میڈیا ایویڈنس پیش کر رہا ہے، ویڈیوز آ رہی ہیں کہ سارے گریلیں بند پڑی ہیں، آج تک تالا لگا ہے، کاٹی گئی ہیں. سب فیصلہ کرنا پڑے گا کیوں جھوٹ بولا گیا، اور اگر کوئی اتنا کھل کے اتنے بڑے سانے پہ جھوٹ بولا تو اب تک کیوں نہیں اریسٹ کیا گیا؟ وجوہات کیا ہیں؟ وہ کون سے ایسے عناصر ہیں، وہ کون سی ایسی باتیں ان کو چھپایا جا رہا ہے، اور اس کے کیا اثرات آئیں گے آگے چل کے؟ تو ہمارے بھی کنسرن ہے جس طرح عام عوام کے کنسرن ہے. اچھا ظفر بھائی، ایک بہت اہم سوال وہ یہ، پورا سینیریو اب سامنے آ چکا ہے. جو ہمارے پیارے لوگ، اس عوام کی معصوم لوگ، عوام جو معصوم لوگ اس میں شہید ہوئے، تقریباً اب پتہ چل چکا ہے. جو گزرنی تھی وہ گزر گئی. ظفر بھائی، اس کے بعد نا، یہ گل پلازا کے بعد ایک سوال اٹھنا شروع ہوا ہے کہ آیا اس واقعے نے کیا اس نہج پہ یہ معاملات لے آیا ہے کہ جہاں پر یہ سوال اٹھے کہ پتہ نہیں کراچی کو سنبھالنے کے لیے یہ سندھ گورنمنٹ کافی ہے یا نہیں ہے، اس کو وفاق کے حوالے کیا جائے؟ آپ کو لگتا ہے اس وقت یہ سوال کرنا، یہ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب ایسی سچویشن ہو گئی ہے کہ ہم لوگ مطلب یہ سوال اٹھا دیں؟ کراچی اللہ کے حوالے، کراچی کو پوچھنے والا کوئی نہیں. ہم بار بار اللہ سے دعا کر رہے ہیں، پبلک کے بیچ میں کھڑے ہو کر کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم کراچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اپنا فضل کر، تو اپنا کرم کر. آپ مجھ سے کسی بھی سیاسی پارٹی کی بات کریں گی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 200 سیاسی پارٹیاں، اتنی بڑی بلڈنگ جل گئی، 176 گھنٹے 100 سے زیادہ لوگ پکتے رہے، کیا آج تک کسی ایک کو کسی نے ذمہ دار ٹھہرایا؟ کیا کسی ایک کو اب تک گرفتار کیا گیا؟ کیوں 100 FIR نہیں کٹی ہر مرنے والے کی؟ بات سمپل سی ہے. فائر بریگیڈ کا اسٹاف آ کے ان کو اسٹیشن مینیجر اسی کرسی پہ بیٹھ کے بول کے گیا کہ میرے پاس یہ گاڑی بھی نہیں ہے، ہمارے پاس یہ گاڑی تو ہے لیکن اس کا ڈرائیور نہیں ہے. اتنا بڑا تماشا اس شہر کے ساتھ ہو رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. میں ابھی کچھ نہیں بولوں گا، میں تو صرف اتنا بولوں گا کہ بھائی عوام کو اتنا مجبور نہ کر دو کہ عوام روڈوں پہ نکل کے بد دعا کرے. بہت شکریہ. ظفر عباس جعفری ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس وقت جو ظفر عباس جعفری ہیں، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ اس حوالے سے مسلسل یہ گراؤنڈ پہ موجود تھے، اور مسلسل ان کے سامنے وہ حادثہ نہ صرف اس کے